रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़कात के मसाइल लेकर हाज़िर खिदमत है। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और हम आपके लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी के चैनल से मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल लेकर आ रहे हैं। हमारी पिछले कुछ लेक्चर के अंदर गुफ्तगू चल रही थी जान और माल के बारे में इस्लाम का तसव्वुर, और ये आज उसका चौथा प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर इर्तिकाज़े ज़र पर, यानी जो लोग माल की ज़कात अदा नहीं करते उनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, उस हवाले पर गुफ्तगू की जाएगी। ज़िमनन चूँकि हमारा मौजू है जान और माल, तो इस हवाले से फिर साथ में हम आपको मियाना रवी पर भी कुछ चीज़ें बयान करेंगे, और इसी तरह बुखल और इसराफ से मुताल्लिक इस्लाम का जो तसव्वुर है उस पर भी गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की जाएगी। तो जो लोग इर्तिकाज़े ज़र करते हैं, अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते, माल बचा बचा कर रखते हैं और अल्लाह के हक़ के अंदर कोताहियाँ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुतालिक सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो सोने और चांदी को जमा कर कर रखते हैं और फिर उसकी जो है उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो उनके लिए अज़ाब अलीम होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब किस कदर दर्दनाक होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये अब किन के लिए, अब ये उन लोगों के लिए कि माल जमा करके रख रहे, पता ही नहीं कि ज़कात कब देनी है, किसको देनी है, कितनी बन रही है, और सारा साल इसी तरह, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती जा रही और परवाह ही नहीं अल्लाह की बारगाह में पेश होने की। उनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि फिर उनके लिए अज़ाब अलीम होगा। अब उस माल के मुतालिक जिसको अल्लाह ने कंज़ फरमाया कि जो बचा बचा कर रखता है, अल्लाह फरमाता है यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला फिर क़यामत के दिन उस माल को आग के अंदर तपाएगा और फिर उन मालों को उनकी पेशानियों पर, उनके पहलों पर, उनके पीठों पर फिर दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये वो माल है जिनको तुम बचा कर रखते थे, अब तुम इसका माल का मज़ा चखो जो तुमने अपने लिए जमा किया। तो ये किस कदर वईद की बात है कि इंसान आज इस दुनिया के अंदर मामूली आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जहन्नम की आग दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस कदर इस हवाले से ताकीद फरमा रहा है कि उनको फिर दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और वो माल जिसके पीछे इंसान भागता रहता है और हलाल हराम की परवाह नहीं करता, या हलाल तो कमा रहा है लेकिन अब उसकी ज़कात अदा नहीं कर रहा, उसको एक गोया के तावान की सूरत समझकर ज़ाहिरन आज तो वो अपने लिए महफूज कर रहा है, लेकिन यही माल बरोज़े क़यामत उसके लिए फिर वबाल जान बन जाएगा। तो इस हवाले से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी देखते हैं। ये सही इब्ने हब्बान की रिवायत है, हज़रत सौबान से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने बाद ख़जाना छोड़े तो वो ख़जाना क़यामत के दिन उसके लिए ऐसे गंजे सांप की शक्ल में कर दिया जाएगा कि जिसकी आँखों में 2 सियाह नुक्ते होंगे, बड़े बड़े नुक्ते होंगे। तो अब वो शख्स कहेगा तू कौन है। अब यानी वो शाम को जब देखेगा तो वो कहेगा मैं तेरा ख़जाना हूँ जो तूने अपने बाद बाकी रखा। पस वो सांप उसको निगलता रहेगा
حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو لقمہ بنا کر توڑ دے گا، پھر اسی طرح اس کے جسم کو چبائے گا۔ اب سوچنے کی اس میں بھی کس قدر ایک وعید والی بات ہے کہ آج کوئی معمولی سی چیز کاٹ جاتی ہے، سوئی کی اگر نپ لگ جائے تو پھر انسان تکلیف ہو جاتا ہے، یا کوئی اور چیز لگ جائے تو اب وہ کس قدر زہریلا گنجا سانپ ہوگا، اور پھر اس کی ہڈیاں توڑ دے گا، پھر اس کے سارے جسم کو چبا ڈالے گا۔ تو سوچنے کی ایک وعید والی، ایک تفکر والی بات ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو لیکن اس سے یہ بات ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ کنز صرف وہی مال بنے گا کہ جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کی، یا حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی۔ ہاں، حقوق اللہ کی ادائیگی کر گیا، یعنی اس نے زکوٰۃ ادا کی اور حقوق العباد بھی ادا کرتا رہ گیا، تو اب اس کو کنز کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کنز کی وضاحت کی، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ کنز کون سی چیز ہے؟ تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سونے کی جو ایک زیور تھا اس کو پہنتی تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں وہ وعید ہوئی؟ آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ کنز نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ کنز کون سا مال ہوگا؟ کنز وہ مال ہوگا کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یا حقوق اللہ کے اندر کمی کی گئی، یا حقوق العباد کے اندر۔ تو اگر حقوق اللہ پورے کر لیے گئے، حقوق العباد بھی پورے کر لیے گئے، تو اب یہ جو جمع شدہ مال ہے یہ کنز نہیں ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطلقاً مال کی ممانعت فرماتی ہے، بلکہ جیسے میں پہلے پروگرام کے اندر آپ کو بتا دیا کہ شریعت کو مطلوب ہے کہ انسان حلال ذرائع سے مال حاصل کرے، اور شریعت کو یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جائے۔ تو چھوڑ کر جانا یہ شریعت کو محبوب ہے، لیکن شریعت کو یہ محبوب نہیں کہ انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے یا پھر حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرے۔ تو یہ ہمارا ایک حصہ اس سے متعلق ہو گیا، کنز سے متعلق کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ دوسرا آج کا جو ہے ہمارا ایک اور موضوع ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کا کیا تصور ہے، کیونکہ ہمارا آپ موضوع ذہن میں رکھیں کہ جان اور مال کے بارے میں اسلام کا ایک جو تصور ہے، تو یاد رکھیے کہ شریعت نے حلال کمانے کا حکم دیا، حرام سے منع کیا، اور پھر اسی طرح مال کی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ مال کے حوالے سے جو شریعت کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ انسان میانہ روی سے اپنے معاملات کو سر انجام دے۔ اب میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی کی صورت یہی بنتی ہے کہ نہ تو اس کے اندر اسراف ہو اور نہ بخل ہو، تو نہ حد سے زیادہ مال کو خرچ کیا جائے اور نہ یہ کیفیت ہو کہ انسان مال خرچ ہی نہ کرے، بلکہ دونوں کے درمیان اب رستہ رکھنا ہے، یہی شریعت کو مطلوب ہے۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے وہ بندے ہیں کہ جو نہ تو پھر اسراف سے کام لیتے ہیں، لَمْ يُسْرِفُوا فرمایا کہ وہ اسراف سے کام نہیں لگتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور نہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ جو میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو سورہ فرقان کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ہاتھ اپنی گردن سے باندھے نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو،
کہ اب کسی کو کچھ دینا ہی نہیں، اور فرما رہے کہ نہ اس کو پوری طرح کھول دو، یعنی سب کچھ دے ڈالو، اسراف کیے جاؤ، ورنہ تم ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ اب یہاں دیکھیں، اکانومی کے درست کرنے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو صحیح معنوں میں چلانے کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، ایک گھر کو چلانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کر دیے کہ نہ تو بخل سے کام لیا جائے کہ انسان خرچی نہ کرے، یہ بھی ایک بری صفت ہے، اور دوسری یہ بھی بری صفت ہے کہ اسراف ہی کرتا جائے، بے تحاشا خرچ کرتا جائے۔ تو جہاں یہ دونوں صورتیں پائی جائیں گی، نہ تو وہ ادارہ چل سکتا ہے، نہ وہ کوئی جو کمپنی چل سکتی ہے، نہ کوئی گھر وہ صحیح طرح چل سکتا ہے، اور نہ ملک چل سکتا ہے۔ تو اب جو پراپر اس کا اصول کیا بنے گا؟ میانہ روی، کہ جب انسان میانہ روی اختیار کرے گا تو پھر جو ہے نہ کسی طرح کی کوئی بھی تنگی اس حوالے سے نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو جائز حاجات کے لیے ہو، پس اندازہ کرنے کے بعد کیا جائے۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی بہترین ایک اکانومی کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ میانہ روی کو جب انسان رکھے گا کہ حاجت جس سے پوری ہو جائے کسی کی، اتنا، اب یہ نہیں کہ بلا درے خرچ کر دیا یا خرچ ہی نہ کیا، تو دونوں کی ممانت آ گئی۔ تو اس لیے جو ہے انسان کو اپنی زندگی کے اندر میانہ روی کو رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ میانہ روی اور اسراف پر تھوڑا سا مزید کلام ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کریں گے۔ آپ ہمارے یہ پروگرام دیکھتے رہیے۔